وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ میں 200 بیسس پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی صنعت کار ایکسپورٹرز کے لیے ریلیف ہے۔ مہنگائی کی شرح تیزی سے نیچے آ رہی ہے۔ گزشتہ سال 32% تھی جو اب 9.6% پر ہے۔ آئی ایم ایف کے مزید قرضوں کی بجائے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ کب تک ہم قرضوں پر چلیں گے۔ انہوں نے ینگ پارلیمنٹیرین سے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ ہمیں زبانی کلامی نہیں، دن رات محنت کرنی ہوگی۔ ہم نے بجلی کی قیمت کم اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے۔ خدا کرے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو۔ اجتماعی کوشش سے ہم اس دلدل سے نکل آئیں گے۔ پالیسی ریٹ ہے وہ 200 پوائنٹ سے الحمدللہ اس میں کمی آئی، جو کہ بہت بڑی ایک ریلیف ہے ہمارے صنعت کاروں کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے۔ مہنگائی کی شرح ہے وہ بہت تیزی سے نیچے آئی، 32% پہ تھی، وہ آج 9.6% پہ ہے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام کر لیں کہ رول اوورز کروائیں، مزید قرضے لیں، یہ زندگی اس طرح نہیں گزرے گی، قطر نہیں گزرے گی۔ زندگی تبھی گزرے گی عزت اور وقار کی کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، اور پاؤں پہ کھڑے ہونے کی شرائط ہیں۔ زبانی کلامی کہ جب ہم پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں قیامت آ جائے گی نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ ہمیں دن رات محنت کرنی ہوگی، دن رات کاوشیں کرنی ہوں گی، بجلی کی قیمت کم کرنی ہے، کس طرح ایکسپورٹس بڑھانی ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ پروگرام آخری پروگرام ہو آئی ایم ایف کا پاکستان کی تاریخ میں، اور دوبارہ کبھی ہمیں آئی ایم ایف کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اورکزئی کا دورہ کیا اور جوانوں سے ملاقات کی، افسران اور فوجیوں کے ساتھ بات چیت کی۔ آرمی چیف کو مجموعی سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشن پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عمائدین کے کردار کو سراہا۔ علاقے میں امن کو برقرار رکھنے میں عمائدین کا اہم کردار ہے، یہ کہنا تھا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اورکزئی ضلع کا دورہ، وادی تیراہ میں انسداد دہشت گردی آپریشن میں حصہ لینے والے جوانوں سے ملاقات، سپہ سالار کو ضمشدہ اضلاع اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال بارے بریفنگ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو انسداد دہشت گردی کے لیے کارروائیوں اور استحکام کے لیے طویل المدتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ پاک فوج، خیبر پختونخوا پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ پاک فوج، خیبر پختونخوا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضمشدہ اضلاع میں فرض کی ادائیگی کے لیے مدد فراہم کرے گی۔ افسروں اور جوانوں سے ملاقات میں آرمی چیف نے ان کے بلند حوصلے اور تمام خطرات کے خلاف دفاع کے لیے تیاریوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے خیبر پختونخوا میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں کو بھی سراہا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے سیکیورٹی فورسز کی مدد کے حوالے سے مقامی آبادی کے کردار کو بھی سراہا۔ اورکزئی آمد پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے اورکزئی میں یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ اور اہم اور بڑی خبر آپ کو دیں، کل ایوان میں اہم قانون سازی متوقع ہے، حاضری یقینی بنائی جائے۔ حکومت نے اتحادی اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو مطلع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سینیٹر اسحاق ڈار کے چیمبر سے سینیٹرز کو مطلع کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے تاحال اتحادی اراکین کو قانون سازی کی نوعیت سے متعلق نہیں بتایا گیا۔ اہم حلقوں نے جے یو آئی اراکین سے بھی رابطے کیے۔ پارلیمانی ذرائع بتاتے ہیں کہ کل کے سینٹ اجلاس کا 5 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ کوئی قانون سازی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ نمبر گیم پوری ہونے پر سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر آئینی ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں۔ بیرسٹر عقیل کا نجی ٹی وی کو انٹرویو میں دعویٰ، کہتے ہیں آئینی ترمیم کل ایوان میں پیش کر دی جائے گی۔ آئینی ترمیم کسی شخص یا فرد واحد کے لیے نہیں ہے۔ تمام ججز کی ملازمت کی مدت میں اضافہ ہوگا۔ ججز کی ملازمت کی مدت میں توسیع ہوئی تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جوڈیشل اصلاحات سے متعلق مثبت سوچ کے ساتھ حکومت کام کر رہی ہے۔ 3-4 آپشنز حتمی شکل میں ہیں۔ کون سے آپشن متعارف کروانے ہیں یہ فائنل نہیں کیا۔ عدالتوں میں اس وقت 22 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ گورنر راج کے حق میں نہیں ہے مگر مجبوراً گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں ایسے اقدامات کیے ہیں کہ گورنر راج طویل عرصے کے لیے نہیں لگ سکتا۔ صحافی نے سوال کیا کہ گنڈا پور افغانستان میں جا کر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا کہ گنڈا پور افغانستان جائیں اور افغانستان انہیں رکھ لے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو گورنر راج کے حق میں ویسے تو نہیں ہوتے، بڑے لمیٹڈ سرکمسٹانسز ہیں جس پہ مجبور ہو کے آخری سٹیپ اپنا کے یہ گورنر راج کا ڈپلوائے کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے 18ویں ترمیم میں ایسے امینڈمنٹس کیے تاکہ صوبائی اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہو کہ گورنر راج لگ بھی جائے تو ہم ہمیشہ کے لیے گورنر راج تو بالکل نہیں لگا۔ گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ افغانستان والوں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، تو کیا ہر صوبے کا جو وزیر وہ رکھ لے گنڈا پور صاحب کو، وہ جائے بھی صحیح اور ادھر ہی رکھ لے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جسٹس منیب اختر اور اٹارنی جنرل کے درمیان اہم مکالمہ ہوا۔ گزشتہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا بتایا گیا تھا۔ جسٹس منیب اختر کا استفسار مجوزہ آئینی ترمیم بارے بتائیں، یہ پوچھا گیا۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے اس سوال کا جواب وزیر قانون دے سکتے ہیں، اٹارنی جنرل کا یہ جواب۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے جواب دیا کہ جوڈیشل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا اختیار نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن حکومت سے یہ نہیں پوچھ سکتا۔ اٹارنی جنرل کے جواب کے بعد جسٹس منیب اختر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ترامیم کے مجوزہ ڈرافٹ میں کچھ تبدیلیوں پر اتفاق رائے ہوا۔ اعلامیہ میں یہ بتایا گیا نیا ڈرافٹ آئندہ اجلاس میں ممبران کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فیصلہ کیا گیا کہ چیف جسٹس اور سینئر جج رولز کارروائی کے مطابق ڈرافٹ کریں۔ جوڈیشل کمیشن کا آئندہ اجلاس 28 ستمبر صبح 10 بجے ہوگا، اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے۔ اسلام آباد سے آپ کو خبر دیں کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں سلمان اکرم راجہ، شبلی فراز اور رؤوف حسن کی نیوز کانفرنس، صحافیوں نے علی امین گنڈا پور کے خواتین بارے نازیبا الفاظ پر پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ علی امین گنڈا پور کے بیان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے صحافیوں نے اپنے مائکس اٹھا لیے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو صحافیوں بارے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کہا سلمان اکرم راجہ نے۔ علی امین گنڈا پور کا صحافیوں بارے بیان ہماری پارٹی کا موقف نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کسی کی تصدیق کرنا ہماری پارٹی کا موقف نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی علی امین گنڈا پور کے بیان کی مذمت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ صحافی اس وقت جہاد کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اپنے بیان کی وضاحت کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے دھمکی آمیز پوسٹ کی تحقیقات کا فیصلہ۔ ایف آئی اے اور سائبر کرائم ونگ کے سینئر افسران کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم تشکیل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تفتیشی اور تکنیکی افسران پر مشتمل ٹیم اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے تحقیقات کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے انتہائی متنازع پوسٹ شیئر کی گئی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کون پوسٹ لگا رہا ہے، اس حوالے سے ایف آئی اے تحقیقات کرے گی۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں، اداروں کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ تحریک انتشار کی طرف سے صحافیوں کو سوشل میڈیا پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک پیغام دیا گیا اور پھر وہی روش، یہ سیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ جو فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے، پھر سے وہی بات اپنے آپ کو مجیب الرحمان سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس پہ باقاعدہ تحقیقات کریں گے اور یہ پوچھا جائے گا کہ یہ سوشل میڈیا پوسٹ بانی چیئرمین پی ٹی اے کے اکاؤنٹ سے کون چلا رہا ہے۔ پھر سے ایجنسیوں کو لے آئے کہ جی نقاب پوش آ گئے، ہمیں اٹھا لیا، ہمارے پہ ظلم ہو گیا۔ دیکھیے ویڈیوز کلیئر ہیں، دیکھا جا سکتا ہے، ان کے رہنما جب گاڑی میں بٹھائے جا رہے ہیں، پولیس کے اہلکار وردی میں ملبوس موجود ہیں، پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ کوئی نقاب پوش آئے یا فلاں آیا؟ ان کو فوبیا ہو گیا ہے، یہ ایک خوف کا شکار ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یا فوج کے ادارے کو گھسیٹ کے لے آئیں یا ایجنسیوں کا نام جو ہے کسی طریقے سے لے لیں۔
वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक का कहना है कि मिनी बजट खारिज अज़ इम्कान नहीं है। अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो तनख्वाहदार तबके का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक का कहना था कि किसी सूरत IMF के प्रोग्राम को डीरेल नहीं कर सकते। FBR के रेवेन्यू में कमी आई है जिसे पूरा करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। मिनी बजट की पाकिस्तान में बातें हो रही है क्योंकि मिनी बजट आ रहा है, जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आ रहा है पहले 2 महीनों में, पहले क्वार्टर के वाक़तन ला रहे कोई मिनी बजट। ये जो आपकी जो कंसर्न्स हैं बिल्कुल अपनी जगह जायज़ हैं, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि शायद FBR के अंदर जिस किस्म का रेवेन्यू की जो इंक्रीज़ आनी चाहिए थी वो पिछले महीने में नहीं आई थी, और इसी वजह से ये जो खदशा जन्म ले रहा है ना। और आपकी बातों से, गुफ्तगू से मुझे लग यही रहा है कि हमने इस प्रोग्राम को बचाना है, उसके लिए हमें जो करना पड़ा करेंगे। यानी कि आ सकता है एक मिनी बजट। जी देखिए, मैं रूल आउट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल रूल आउट तो किसी तरह भी नहीं करना चाहिए ना। मैंने आपसे बताया क्योंकि आपकी अवलीन तरजीह वो है कि पाकिस्तान को आपने आलमी मंडी के अंदर इंटैक्ट उसके मुकाम के मुताबिक रखना है। मैं आपको ये यहाँ पे यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ का पूरा एहसास है कि यहाँ पे जो तनख्वाहदार लोग हैं उनके ऊपर कितना बोझ है, और यहाँ के जो अमीर तरीन तनख्वाहदार लोग हैं जिनकी लाखों में करोड़ों में आपकी तरह तनख्वाहें हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी बोझ है। तो हम उस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हमें इस चीज़ का भी एहसास है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। अदालत का बानी PTI के करीबी साथी इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुल्फी बुखारी का 30 कनाल का प्लॉट बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद का दूसरा 4 कनाल का प्लॉट भी बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म दिया गया।